أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نبي له ولا شبه له ولا شبيه له ولا مثل له ولا مثال له ولا مماثل له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له ولا شد له ولا قد له ولا كفو له ولا كفيل له ولا ولد له ولا والد له ولا مولود له ولا زوجة له ولا دين له أزلي أبدي سرمدي صمدي نوري أحدي بهري لا زوال له ولا ينام له ولا مكان له ولا يخرج منه شيء ولا دخيل له ويشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وغوثنا وغوثنا ووكيلنا وكفيلنا ووسيلتنا وملجأنا ومأوانا ونور ديننا ونور إيماننا ونور أجسادنا ونور أرواحنا ونور عيوننا ونور صدورنا ونور قلوبنا ونور قبورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور حياتنا ونور مماتنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وعشيرته وعترته وأحبائه وأولياء أمته وأمته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الفرقان الحميد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد
العزيز الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سب تعریف اللہ تعالی بے پرواہ کے لائق ہے. جس کو چاہے کان سے پکڑ کر جنت سے نکال دے، جس کو چاہے زمین سے اٹھا کر عرش معلیٰ پر بٹھا دے. یہ اس کا شان ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے. دشمن جلے تو جلے لیکن اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. جس کو اس نے شان دے دیا ہے اس کو کوئی گھٹا نہیں سکتا، اور جس کو اس نے مردود کر دیا ہے اس کو کوئی مقبول نہیں بنا سکتا. ساری کائنات ایک طرف ہو جائے اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. اللہ لغنی عن العالمین. سب جہانوں سے وہ بے پرواہ ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. حضور آپ فرما دیجئے تؤتی الملک من تشاء. اے میرے اللہ، تو وہ بادشاہ ہے جو بادشاہوں کو بادشاہی عطا فرماتا. یہ کیا چیز؟ یہ تو کچھ نہیں. تؤتی الملک من تشاء، جتنا تیرا ملک ہے سارے کا سارا جسے چاہے تو عطا کر دیتا. کسی کو نہیں عطا کیا سوا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. یہ صرف میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا. جو بڑے بڑے ذمہ ہیں کبھی کبھی وہ بھی سیر کو نکلتے ہیں اپنے کھیتوں میں کہ دیکھے تو صحیح کیسے ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ وعم نوالہ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام روئے زمین کی سیر کرائی. فرمایا چلو یار تمہیں آسمانوں کی حکومت بھی دکھا دے کہ آسمانوں کی حکومت تمہاری کیسی ہے، وہاں کیسے کیسے ملک ہیں، اور وہ بھی دکھا دے جہاں تمہارے ملکوں سے اوپر ایک ملک ہے. کیونکہ جب کسی سے بات کرنی مقصود ہو خاص تو اس کو علیحدگی میں بلا کر بات کی جاتی ہے. صدر صاحب تشریف لے آئیں، جلسے سے کسی کو کہہ دیں بھائی ذرا بات تو سنو، تو دوسروں کی نگاہ ہو جاتی ہے کہ صدر کا یہ تو خاص آدمی ہے جس سے یہ علیحدہ گفتگو کرتا ہے. لوگوں کی تاڑ ہو جاتی ہے. اور اگر کہے صدر کہ نہیں بھائی کوٹھی میں آنا وہاں بات کریں گے تو لوگ اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں کہ یہ تو خاص تعلق والا ہے جو کوٹھی میں بلا کر بات کرتا ہے. باتیں تو بہتوں نے کی
حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بات کرنی مقصود تھی. ابراہیم تو اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ جہاں تیری رضا ہو میں تیار ہوں. اچھا کوئی دوسرا نہ سنے، آگ میں بات کر لیں گے. بہت اچھا. یونس علیہ السلام سے بات کرنی مقصود تھی. اچھا ذرا علیحدگی میں بات کر لیں. یا اللہ جہاں تیری مرضی ہو مچھلی کے پیٹ میں کریں گے، کوئی اور نہ سنے گا. لیکن فرشتے تو سننے والے موجود ہی تھے نا، فرشتے تو سنتے ہی تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بات کرنے مقصود تھی. یار پھر سے کہاں بات کریں؟ یا اللہ جہاں تیری مرضی ہو. اچھا چھری کے نیچے بات کریں گے، وہی بات کر لی. یار چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں خبر نہیں اللہ تعالیٰ ان سے بات کرتا بھی ہے یا ویسے ہی کہہ دیتے ہیں. موسیٰ اچھا تم پہاڑ پر چڑھ کے بات کرو مجھ سے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں. پہاڑ پر چڑھ کر باتیں کی، لیکن اپنا جانا کچھ اور ہے، اس کا بلانا کچھ اور. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، کبھی گدھے پر تشریف لے جا رہے ہیں، کبھی گھوڑے پر تشریف لے جا رہے ہیں، کبھی خچر پر تشریف لے جا رہے ہیں، کبھی پیدل تشریف لے جا رہے ہیں. اس کی مرضی ہو تو بات کرے، ورنہ فرما دی اچھا موسیٰ کل آنا، کل بات کر لیں گے. اپنی بات ہے نا، کل آ جانا. لیکن اس کا بلانا کچھ اور ہے. خالی لوٹا سکتا ہی نہیں، کیونکہ خود بلایا ہے اور پھر خود جائے اور اسواری اپنی طرف سے لے کر جائے. وہ بلائے اور اسواری خود بھیجے، بڑا شان ہے. لوگوں سے علیحدگی میں بات کرنی مقصود ہوتی ہے، کیونکہ لوگوں سے علیحدگی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملک، زمین و آسمان کے ملک آپ کے ہیں، تو سب ملکوں سے علیحدہ کر کے لامکان پر بات کی، تاکہ فرشتہ بھی نہ سن سکے کہ حضور کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی ہے. کہ فرشتے بھی یہ نہ کہے کہ مجھے معلوم ہے، جبرائیل بھی یہ نہ کہے مجھے معلوم ہے جو کچھ بات ہوئی ہے. یونس علیہ السلام کی باتیں بتا سکتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی باتیں جبرائیل علیہ السلام بتا سکتے ہیں، یونس علیہ السلام کی باتیں بتا سکتے ہیں، ایوب علیہ السلام کی باتیں بتا سکتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی باتیں بتا سکتے ہیں. لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو جبرائیل نہیں بتا سکتا. اس لیے کہ اس کو خبر ہی نہیں کہ کہاں تشریف لے گئے، کیسے استقبال کیا، کیسے بیٹھے، کیسے باتیں ہوئی، کچھ پتہ ہی نہیں. یہ شان صرف میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہے. یہ وہ شان ہے جو اور کسی کو نصیب نہیں، نہ کسی نبی اللہ کو، نہ کوئی کسی فرشتے. اور یہ وہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں. یہ شان ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا بات ہے، ایک جگہ سے کوئی خیال نہیں، اس کو ٹھیک کرو نا. وہ جامع والی بات نہ کرو کہ سیب اڑنے لگتا ہے تو اس طرح تیز کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ کام تو پہلے کرنا چاہیے تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانا مقصود تھا. جبرائیل علیہ السلام ابھی تشریف نہیں لائے. آپ کو پہلے علم ہے، یہ ہے علم غیب جس کا دشمن انکار نہیں کر سکتا، اور یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ جبرائیل نے پہلے آ کے بتا دیا ہو کہ آج خدا آپ کو بلانے والا ہے. نہیں، جبرائیل کے ذہن میں بات نہیں ہے. آپ پہلے مسجد میں تشریف فرما ہیں کہ آج مسجد میں ہی آرام کریں، کیونکہ جبرائیل آج آنے والا ہے. رب کریم نے آج دعوت دینی ہے، اس کو تکلیف نہ ہو.
کیونکہ رب العزت کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر آواز تمہارا بلند نہ ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں معلوم نہیں ہوگا تمہارے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آواز پر تم نے آواز اونچا کیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام آواز نہیں دے سکتے، دستک نہیں دے سکتے، بیدار نہیں کر سکتے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی مسجد میں تشریف فرما ہے کہ جبرائیل آئے اس کو تکلیف نہ ہو، اسی لیے فرمایا من قرآن پاک میں من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پہلی پرواز جو ہوئی ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہوئی ہے۔ تشریف لائے، آپ آرام فرما تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار میں بیٹھے نہیں ہیں، یہ نہیں کہ چلو آج نوافل پڑھ لیں، جبرائیل آئے گا تو کیا کرے گا، نہیں، لیٹے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ جبرائیل کو جرأت نہیں ہے کہ بیدار کرے کہ حضور چلیے آپ کو خدا بلا رہا۔ ہمارے ملا جی کو تھانے دار یاد کرتا ہے تو سانس خشک ہو جاتا ہے، دم خشک ہو جاتا ہے، ملا جی چلو تمہیں تھانے دار بلاتا ہے، کانپتے ہوئے آگے لگ جاتے ہیں، لیکن وہاں رب العزت کی طرف سے پیغام لے کر آتا ہے جبرائیل، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ حضور تشریف لے چلیے، نہیں، بیدار نہیں کر سکتا۔ آیا ہے اپنی کافوری لبوں سے آپ کی پاؤں کی کلیاں مسلتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا مجھے معراج کی رات معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے باقی فرشتوں سے میری لبیں کافوری کیوں بنائی ہیں، اس دن مجھے معلوم ہوا کہ محبوب کے جگانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے لبیں کافوری بنائی ہیں تاکہ ٹھنڈک پہنچے، بیدار ہوں، حضور کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ سوچو، رب کریم اتنی آپ کو تکلیف گوارا نہیں کرتا کہ جبرائیل علیہ السلام اپنی لبوں سے کلیاں مسلے، کافوری لبیں کافوری عطا کر دی تاکہ ٹھنڈک سے بیدار ہو۔ اب تم سوچو کہ تم حضور کو زبان سے بھی تکلیف دیتے ہو، عملاً بھی تکلیف دیتے ہو، ایمان باقی رہتا ہے یا نہیں ہے؟ جبرائیل علیہ السلام تلیاں مسلتے ہیں، پاؤں کی تلیاں مسلتے ہیں لبوں سے۔ ارے اگر پاؤں چومنا شرک ہوتا تو سب سے بڑا مشرک پہلے جبرائیل بن گیا، کیوں بھائی؟ معلوم ہوا کہ بوسہ خلق کے لیے ہے، خالق کے لیے نہیں، یہ مسئلہ ثابت ہو گیا، خالق کے لیے بوسہ نہیں ہے، خلق کے لیے بوسہ۔ جبرائیل علیہ السلام یہ نوریوں کی سنت ہے، کوئی ملا ثابت کر دے کہ کبھی ابلیس نے بھی آ کے پاؤں کسی نبی کے چومے ہو، وہ تو حد میں نہیں آ سکتا۔ معلوم ہوا کہ یہ پاؤں چومنا بزرگوں کے، انبیاء علیہ السلام کے، یہ نوریوں کی سنت ہے، ناریوں کی سنت نہیں ہے۔ بیدار ہوتے، کون ہے بھائی، کیسے آئے؟ نہیں، بیدار ہوئے، کون ہے بھائی؟ خادم ہے۔ آہا، ارے جبرائیل نہیں کہہ رہا کہ میں تیرا آقا ہوں یا تیرا دوست ہوں یا تیرا بھائی ہوں یا تجھ جیسا ہی ہوں، نہیں کہتا، خادم کہتا ہے، میں خادم ہوں۔
اور ملا کشی کرنے والا، پیشاب کرنے والا، غلاظت والا کہتا ہے کہ حضور میرے جیسے، تو خدا کا خوف کرو۔ خادم ہے، کیسے آئے؟ پرواہ نہیں، ارے کیسے آئے؟ یہ نہیں کا فرمایا کہ حضور آپ کو خدا بلا رہا ہے چلیے، جرت نہیں ہے، تمام عالمین کے حاکم ہیں، التجا کرتے ہیں، درخواست دیتے ہیں دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ان اللہ قد اشتاق الی لقائک، حضور اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، کیا خیال ہے؟ تشریف لے کرتے ہیں، آہا یہ ہے شان میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بیچارہ کیا جانے۔ ان اللہ قد اشتاق الی لقائک، آپ کی ملاقات کا اللہ تعالیٰ مشتاق ہے۔ مشتاق کیوں فرمایا؟ شوق وہ ہوتا ہے کہ ملاقات ہو بھی جائے تو شوق بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ وصل وہ ہوتا ہے کہ دوست کا دوست سے وصل ہو جائے تو محبت کم ہو جاتی ہے، تو جس سے ملنا تھا مل لیا، بس قصہ ختم۔ شوق وہ ہوتا ہے کہ ملاقات ہو بھی جائے، شوق اور ترقی کرتا ہے کہ پھر ملاقات کی جائے، پھر ملاقات کی جائے۔ اس لیے جبرائیل علیہ السلام کو یہ تاکید ہوتی ہے، یہ نہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ سے وصال کی و خصال کا وصال کے لیے بلایا ہے، نہیں، ان اللہ قد اشتاق الی لقائک، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ کیا خیال ہے؟ تشریف لے چلتے ہیں؟ یہ ہمارے جیسا ہوتا تو غم کچھ ہو جاتا، چلنا چاہیے، چلو بھائی میں چلو، نہیں ٹھہرو، ذرا تیاری کر لیں، تیاری ہو رہی ہے۔ پاس ام ہانی کا مکان تھا آپ کی پھوپھی صاحبہ کا، وہاں تشریف لے گئے۔ پھوپھی صاحبہ کوئی کھانے کے لیے کوئی لقمہ ہے، ناشتے کے لیے کوئی سیب ہے، کوئی کنگھی ہے، کوئی سرما ہے، سب گھر کے جانا ہے دربار خدا بندی میں۔ بابو جی دفتر میں جاتے ہیں، سب گھر کے جاتے ہیں، کیوں کرسی پر بیٹھنا ہے؟ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرش معلیٰ کا جانشین بننا ہے، سب دھج کے تشریف لے جا رہے ہیں۔ بہت کچھ ہے حضور۔ کیا ہے؟ یہ ایک انجیر رکھا ہے، اچھا دے دو، انجیر کھا لیا، اللہ تعالیٰ کو وہ ادا پسند آئی، فرمایا والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ والتین، قسم ہے مجھے محبوب اس انجیر کی جو آپ نے معراج کی رات کا ناول فرمائی تھی، وہ انجیر مجھے بڑی پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک نے مجھ پر سوال کیا کہ یہ سورت تو مدنی ہے اور تم مکے میں معراج ہوا ہے، تم مدنی لا رہے ہو آیت؟ میں نے کہا کہ وجدہ کا دعا لن، حضور کو کب نازل ہوا؟ اور یہ بات بچپن کی ہے جب آپ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھے، بات اس وقت کی ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے نبوت کے بعد اس آیت کا نزول فرمایا تو معلوم کیا بات ہے بھائی، یہ تو بڑی بات ہے، ایک جگہ پر اس کو رکھو نا، یہ کوئی لال اور اسپیکر والا لے آیا، کبھی اونچا کرتا ہے، کبھی چلاتا ہے، کبھی ایسے کرتا ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ ثابت ہوا کہ شان بعد میں بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ وعظم نوالہ نے والتین الفلام اس پر ہے۔ یہ الفلام کون سا ہے؟ آب خارجی ہے، اس تین کی قسم ہے جو انجیل آپ نے معراج کی رات تناول فرمایا تھا۔ میں تو کھانے سے پاک ہوں، لیکن محبوب وہ انجیل جو آپ کی لبوں کو چھوا ہے میں اس کی قسم کھاتا ہوں، مجھے وہ بڑا پسند ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیل کی مالش کی، فرمایا کوئی تیل بھی ہے پھپھی صاحبہ؟ ہاں ہے، تیل ہے زیتون کا، زلفوں کو تیل لگایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والزیتون، قسم ہے مجھے اس زیتون کے درخت کی جس کا تیل میرے محبوب کی زلفوں کو لگا۔ یہ شان ہے میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب تو ملا جی شرک کرتے ہیں، خدا پر بھی شرک کا فتویٰ لگا دو۔ اللہ تعالیٰ تو اس درخت کی قسم کھا رہا ہے جس درخت کا تیل آپ کی زلفوں کو لگ رہا۔ یا اللہ محبت تو تجھے ایسی ہے، لیکن پہاڑ طور پر تو نے جلوہ گری فرمائی پہلے، وہ کیا بات تھی؟ فرمایا وَطُورِ سِینِینَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، فرق ہے پہاڑ طور میں اور اس شہر امن والے میں بڑا فرق ہے۔ وہ پہاڑ طور پر کھڑے تھے، وہ محروم رہ گئے، اور آپ کو شہر سے بلا رہا ہوں عرش معلیٰ پر۔ آپ کے شہر کا اور پہاڑ طور کا بڑا فرق ہے۔ محبوب آپ کی محبت کی بنا پر ہی وہاں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دے دیا تھا کہ لن ترانی، یہ آپ کی محبت تھی جس بنا پر جواب دیا گیا۔ تیاری ہو رہی ہے، زلفوں والوں کا یہ کام ہے، جب تیل لگاتے ہیں تو پھر ذرا زلفیں لٹکاتے ہیں کنگھی سے سامنے۔ جب میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زلفیں لٹکائیں، تیاری ہو رہی ہے۔ جبرائیل گھبرا نہیں رہے کہ حضور رب العزت مجھے ڈانٹے گا کہ تم نے دیر لگا دی۔ کیوں بھائی بیٹھے، جب حضور تشریف لائیں گے چلیں گے۔ آپ بڑے آرام سے زلفیں لٹکا رہے ہیں، بال سیدھے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پھر ادا پسند آتی ہے، یہ نہیں کہ دیر ہو رہی ہے۔ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ پہلے رخ انور کی قسم کھائی، وَالضُّحَىٰ، قسم ہے مجھے ضحیٰ کی، جب ایک گز سورج باہر نکل آتا ہے ضحیٰ کا وقت کہلاتا ہے، روشنی بہت ہو جاتی ہے اور سورج میں تیزی بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والضحیٰ، مجھے حضور کے رخ انور کی قسم ہے جو ضحیٰ کی طرح چمک رہا۔ واللیل اذا سجا، وقت وہ ہے کہ ضحیٰ کا وقت بھی ہے اور رات بھی چھائی ہوئی ہے، زلفیں بھی لٹکی ہوئی ہیں۔ میں نے ایک فوٹوگرافر سے دریافت کیا، میں نے کہا بھائی یہ تو بتاؤ
تو تم فوٹو لیتے ہو تو سب سے پیارا فوٹو کیسے نکالتے ہو؟ اس نے کہا جی سینری تو تب نکلتی ہے سورج سامنے ہو، بادل چھایا ہوا ہو اور سورج کی روشنی بادل کے کناروں پر ہو، اس میں فوٹو لیا جائے تو وہ بڑا بہترین ہوتا ہے۔ میری سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی حضور کا فوٹو اس وقت لیا زلفیں چھائی ہوئی ہیں اور حضور کے رخ انور کی چمک زلفوں کے کناروں سے باہر نکل رہی ہے۔ فرما یہ سینری ہے، ان لوگوں نے قرآن سے یہ سینریاں لی ہیں۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے مجھے اس ضحیٰ کے وقت کی اور قسم ہے مجھے زلفوں کی جب زلفیں لٹکی ہوئی اذا سجا، جیسے رات چھائی ہوئی ہے اور رات سے سورج کی چمک نکل رہی ہے۔ یہ شان ہے، یہ حلیہ ہے، یہ ادا ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے قرآن کریم میں۔ اور ملا جی کو کہا جاتا ہے کہ نماز میں یہ نقشہ میرے روبرو پیش کرو تو مجھے تم محبوب نظر آؤ گے، ورنہ نہیں۔ دیر ہو رہی ہے، ناراضگی تو نہ ہوگی؟ دیر نہیں۔ ما ودعك ربك وما قلى، آپ کتنی بھی دیر کریں آپ کا خدا آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ یہ نہیں کہے گا کہ جبرائیل چھوڑ دو یہ آنے والا نہیں ہے، یہ تو ناز کر رہا ہے۔ نہیں، اگر یہ ناز کرنے والا ہے تو میں ناز بردار ہوں۔ ارے جس کا ناز بردار وحدہ لا شریک ہو، ملا کی وہاں دال کیا غلطی ہے؟ ما ودعك ربك وما قلى، کیوں؟ بدبختوں کو چھوڑا جاتا ہے، نیک بختوں کو کون چھوڑتا ہے؟ میرا محبوب نیبختوں والا ہے، اس بختوں والوں کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ ما ودعك ربك وما قلى، اتنا دیر سے کچھ ثواب میں کمی تو ہو جاتی ہے نا۔ نماز ہے دیر سے پڑھی جائے تو ثواب میں کمی ہو جاتی ہے، نماز کے آخری اتحیات میں ملے تو نماز کا وہ ثواب نہیں ملتا، روزے میں دیر ہو جائے تو ثواب وہ نہیں رہتا، حج میں دیر ہو جائے تو وہ ثواب جو شروع میں ملتا ہے وہ اخیر میں نہیں ملتا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ یاد فرما رہا ہے اگر جلدی پہنچ جاتے تو ثواب بہت زیادہ ہوتا، اب تو دیر لگا رہے ہیں، ثواب میں کمی تو نہیں ہوگی۔ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، حضور قانون تو میرا وہی ہے جو تاخیر سے ہو وہ ثواب کم ہو جاتا ہے، لیکن آپ کے لیے قانون الٹ ہے، جتنی جتنی تاریخ تاخیر ہوگی محبت اور ترقی کرے گی، دیر سے محبت میں کمی نہیں ہوگی، ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ وَلَلْآخِرَةُ آپ کے لیے خیر لَکَ، یہ صرف آپ کی خاصیت ہے، آپ کے لیے قانون ہے کہ جتنی بھی دیر لگائیں گے آپ کے لیے وہ خیر زیادہ ہوگی، ثواب اور زیادہ ترقی کرے گا، کمی نہیں آئے گی۔ شان ہے، ورنہ یہ ملنا کہہ دیتے کہ حضور کو بھی ثواب کم ہی ملا، بہت دیر لگا بھی تیاری نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا قرآن کریم میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی بھی آپ دیر لگائیں گے آپ کے لیے بہتری زیادہ ہوگی، کمزوری نہیں ہوگی، ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ نہ ہو سکتا ہے کچھ عطا کرنے میں کمی ہو، کیونکہ دیر سے آئے تو دینے والا کہہ دیتا ہے یار تمہیں دینا تو بہت زیادہ تھا لیکن تم دیر سے تشریف لائے، کچھ لے جاؤ۔ نہیں،
فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کے لیے میری عطا میں کمی نہیں آئے گی، آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہوں گے تو چھوڑوں گا۔ جب آپ فرمائیں گے کہ مجھے کافی ہے، پھر میں آپ کی رضا پر اپنی عطا کو روکوں گا، ورنہ نہیں۔ وَلَسَوْفَ یہ شان ہے، کہ بھائی ملا جی کا عقیدہ کٹ گیا، وہ کہتا ہے اس کا ارادہ ہو تو دیتا ہے ورنہ نہیں دیتا۔ رب العزت نے فرمایا کہ میری عطا تو آپ کی رضا پر ہے، جب آپ راضی ہوتے ہیں تو میری عطا رکتی ہے، ورنہ میری عطا رکتی ہی نہیں۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ نا بس ختم، میراث کی راضی مل جائے گا جو کچھ ملنا ہے، پھر نہیں۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، حضور آپ کے لیے میری عطا کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا، جب آپ چاہیں گے، جب آپ کا ارادہ ہوگا، میری عطا کا دروازہ کھلا۔ بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے آفیسروں کی کوٹھیوں کے دروازوں پر لکھا ہوتا ہے داخلہ ممنوع، کوٹھیوں کے دروازوں پر، آفیسروں کی کوٹھیوں کے دروازوں پر لکھا ہوتا ہے بغیر اجازت کے اندر نہیں آ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، حضور آپ کے لیے میری عطا کا دروازہ کسی وقت بند ہے ہی نہیں، تاکہ کوئی ملا یہ نہ کہے کہ ارادہ ہو تو دعا قبول کرتا ہے، نہ ارادہ ہو تو دعا قبول نہیں کرتا، رد کر دیتا ہے۔ نہیں رد تو کیا نا، آپ کھڑکتی ہے بات، کہہ دیتا ہوں۔ ہاں آپ نے دعا فرمائی تھی، 3 دعائیں فرمائیں، بڑی لمبی، 2 رکعتیں پڑھی باہر مسجد میں، ایک جنگل میں مسجد تھی، وہاں بڑی لمبی 2 رکعتیں پڑھی اور بڑی لمبی دعا فرمائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا حضور آپ نے اتنی لمبی رکعتیں کبھی نہیں پڑھی تھی اور اتنی لمبی دعا کبھی نہیں فرمائی تھی، آج تو بڑی لمبی رکعتیں پڑھی اور لمبی دعا فرمائی۔ آپ نے فرمایا ہاں رب العزت سے میں نے کچھ بات منوانی تھی، اس لیے میں نے 2 رکعتیں لمبی پڑھی۔ معلوم ہوا کہ دعا مانگنی ہو تو نوافل پڑھے جائیں اور ذرا محبت سے پڑھے جائیں، اللہ تعالیٰ جلدی منظور فرماتا ہے۔ ایک دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ نوافل کے بعد دعا مانگنا یہ سنت ہے، حضور کی بدعت نہیں۔ سمجھ لیا نا، اب تو فرضوں کے بعد دعا نہیں مانگتے کیونکہ ناراضگی ہے رب العزت سے، اس لیے یہ بیچارے دعا نہیں مانگتے، لیکن جو اللہ کے بندے ہیں وہ نوافل کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے کیونکہ دعا مانگنی تھی اس لیے میں نے نوافل لمبے کیے ہیں، 2 رکعتیں لمبی پڑھی ہے، اس کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے۔ 3 دعائیں مانگی ہیں، 2 دعائیں اس نے قبول فرما دی ہیں۔ تو سننا ذرا دل کے کانوں سے، ملا جی گھر جا کے نہ کہنا محمد عمر نے جواب نہیں دیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تیسری بات سے منعنی عن السوال، اللہ تعالیٰ نے مجھے سوال کرنے سے ہی روک دیا کہ محبوب یہ سوال مجھ سے نہ کرنا۔ یہ نہیں فرمایا کہ تیری بات میں مانتا نہیں، فرمایا یہ ہے حدیث کے الفاظ، لیکن ملا الٹ بیان کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا منعنی عن السوال، اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے سے روک دیا ہے کہ 2 تیری باتیں میں نے تسلیم کر لی ہیں، ایک بات تو میری تسلیم کر لے، یہ مجھ سے سوال کر ہی نہیں۔ کیا؟ ایک تو میں نے سوال کیا کہ یا اللہ میری امت کو معاف کر دے،
اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ کی امت کو میں نے معاف کر دیا یہیں سے۔ ارے اب تو ملا جی کہتے ہیں نبی نفعی نہیں دے سکتا، کیا بھائی تم تو ابھی پیدا نہیں ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک جو امت آنے والی تھی ان کے گناہوں کی معافی اللہ سے پہلے ہی لے رکھی۔ یہ شان ہے میرے پیارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسرا میں نے یہ عرض کیا کہ یا مولا، پہلے انبیاء علیہ السلام کی امتوں کو جیسے تو نے عذاب کیا ہے میری امت کو ایسے عذاب نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے تسلیم کر لیا ہے کہ نہیں کروں گا، جیسا کہ پہلی امتوں کو عذاب کیا ہے گناہوں کی بنا پر، ورنہ ہم تو کبھی کے تباہ ہو جاتے۔ لیکن یہ صدقہ ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ ہم ایسے مجرم ہیں، اتنے مجرم ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں نازل ہوتا۔ یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا۔ تیسری دعا میں نے یہ کرنی تھی کہ یا اللہ ایک دوسرے کا ان کو ڈر بھی نہ رہ جائے۔ میرے